گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت محترم آپ فرماتے ہیں میں مدینہ سے ایک سفر کے لیے نکلا تو میں نے سفر کے لیے چند کھجوریں کچھ سرکہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیا کہ جب رستے کے اندر بھوک لگے گی تو وہ سرکہ اور جو کھجوریں ہیں وہ کھا کے میں اپنی بھوک کو مٹا لوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں مدینہ سے نکلا سرا میں گیا، دوپہر کا وقت تھا، مجھے بھوک لگی، میں ایک جگہ کے اوپر بیٹھا اور بیٹھ کے وہ سرکہ نکال کے کھجوریں نکال کے کھانے لگا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک چرواہا میرے قریب آیا۔ آپ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم یا اس طرح کا کوئی مہینہ تھا، تو ایک چرواہا میرے پاس آیا تو میں نے اسے دعوت دی، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ کھا لو۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے، انہیں یہ پسند ہی نہیں ہوتا، وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ اکیلے کھائیں، وہ اپنے ساتھ کوشش کرتے ہیں کسی کو بٹھا کے کھلایا جائے۔ اب فرماتے ہیں میں نے ایک بار اصرار کیا، میں نے کہا کھا لو، اس نے کہا نہیں میں نہیں کھانے والا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دوسری دفعہ پھر اصرار کیا، میں نے کہا کھا لو، اس نے پھر انکار کر دیا۔ کہتے میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی، اللہ کا بندہ ہے میرے ساتھ کھا لے گا، شاید اسی وجہ سے اللہ کرم کر دے۔ کہتے میں نے پھر اصرار کیا، جب تیسری دفعہ میں نے اصرار کیا نا تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ میں روزے میں ہوں، میں اس وجہ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ صرف روزے میں ہی ہے یا نیک ہے، اللہ کا متقی بندہ ہے، خوف خدا رکھنے والا، یہ فقط روزے میں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آزمانا چاہا، میں نے کیا یہ، میں نے جو وہ بکریاں چرا رہا تھا تقریباً 450 کے لگ بھگ وہ بکریاں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بکری کو پکڑا، اس کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کے میں نے کہا یہ بکری مجھے نہیں دے دیتا، جتنی رقم کہے گا جتنے پیسے کہے گا میں تجھے دوں گا، اور وہ پیسے لے کے تو اپنے استعمال کر لینا، اپنی کسی ضرورت کے اوپر لگا لینا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا، اس نے کہا حضور میں ایک نوکر ہوں، میں ایک چرواہا ہوں، ایک خادم ہوں، میرا مالک ہے جس کی یہ بکریاں ہیں اور میں خدمت کر رہا ہوں، میں نے اجرت لینی ہے، میں نے مزدوری لینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، بات سننے والی ہے، آج ہماری کیا حالت ہے، ہم کتنے گر چکے ہیں۔ اس نے کہا حضور میرا مالک ہے، یہ ساری بکریاں مالک کی ہیں، میرے پاس بیچنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اس نے فرمایا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تو کر ایسے نا، تو جانا کر اور جا کے کہنا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا۔ حاضرین محترم اس چرواہے نے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ خاک سے ہٹا ہوا تھا، اس کے چہرے کے اوپر خاک تھی، سر کے اوپر مٹی تھی، اور اس کے کپڑے گندے تھے اور پیمد لگے ہوئے تھے، غریب آدمی تھا اور غلام تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے اسے یہ کہا نا تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، میں اس کو کل کیا جواب دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنا جو سفر کرنا تھا میں نے اس سفر کو چھوڑ دیا، میں نے کہا تیرا مالک کدھر ہے، میں نے اس کے مالک کو تلاش کیا، پہلے اس غلام کو اس کے مالک سے خریدا، پھر خریدنے کے بعد جو اس کی بکریاں 400 کے لگ بھگ تھیں، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے وہ بکریاں خریدی، اور بکریاں خریدنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے اس غلام کو بلا کے میں نے فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ بھی تیری ہیں اور میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟
تو آپ فرمانے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا, تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی, تو نے سورۃ طلاق کا مطالعہ نہیں کیا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے, اس کا خوف اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے, اس کی خشیت اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے, خوف اس کا رکھتا ہے, وہ مالک ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے دیتا ہے, اور وہ مالک رزق وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی. اور یہ جو رزق تمہیں مل رہا ہے نا, یہ رب کے خوف کی وجہ سے تجھے مل رہا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے, خشیت عطا فرمائے, حاضرین محترم دغا بازی سے محفوظ فرمائے, لوگوں کا مال لٹنے سے محفوظ فرمائے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی بھی آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے نا, تو اس آنسو کو زمین کے اوپر نہ گرنے دیا کرو, وہ آنسو اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کل حشر کے میدان میں جاؤ گے, اس چہرے کے اوپر, اس جگہ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ رب العزت مرحومہ کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, درجات بلند فرمائے. آنے والے جتنے مہمان ہیں اللہ سب کو